سورہ بقرہ تیسرا رکوع۔ اب سب بندوں کو مومن ہوں، کافر ہو یا منافق، توحید باری تعالیٰ سمجھائی جا رہی ہے تاکہ ان میں ذوق عبادت پیدا ہو، وہ اپنا اچھا برا سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند رہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم میں تمیز خوش و ناخوش پیدا ہو جائے، امر کے پابند ہو کر جادہ شریعت پر رہنے والے، عبادت کو خوبی سے ادا کرنے والے بن جاؤ، دین و دنیا کی فلاح تمہارا نصیبہ ہو۔ یعنی اگلی آیت میں انسان میں عبادت کا ذوق پیدا کرنے کے لیے اس کے رب کی عظمت کا تصور دیا جا رہا ہے۔ انسان سے اس کی محبت کا ذکر ہے، جسم کی پرورش کے سامان کے حوالے دے کر روحانی نشو و نما کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس بارش سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے جو تمہارا رزق ہیں، پس اس کا احسان مانو اور ان آثار قدرت کو دیکھنے کے بعد کسی کو خدا کا شریک نہ مانو اور اس کا مقابلہ نہ ٹھہراؤ، اور تم خوب جانتے ہو کہ تمہارے بنائے ہوئے ہمسر یہ خدائی کام نہیں کرتے، مخلوق خالق نہیں ہوا کرتی۔ یعنی رہا کتاب کے متعلق تمہارا شک و شبہ، جس میں منافق، کافر، یہود وغیرہ سب شامل ہیں، اس کا ازالہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صراحت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر اس قرآن کے من جانب اللہ ہونے کے متعلق جو ہم نے اپنے بندوں پر اتارا تم شک و شبہ میں ہو، تو اس کی جیسی ایک چھوٹی صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں، ماہر فن ہوں، زبان دان ہوں، ان سب کو بھی بلا لو اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُوهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یقین جانو کہ تم ہرگز نہ کر سکو گے، تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور جو کافروں کے واسطے تیار کی گئی ہے، جسے حق کا شعور ادراک نہ رہا ہو وہ پتھر یعنی جمادات کی کیفیت والا ہو گیا، اس کا حشر بھی پتھر اور اس کی کیفیت والوں کے ساتھ ہوگا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو خدا کی توفیق سے ایمان لے آئے اور اچھے کام کریں، ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب انہیں وہاں جنت کا کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیا جا چکا ہے، اور واقعی ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ صورت ملتی جلتی ہوگی لیکن ذائقہ مختلف، اور ان کے واسطے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جب یہود کلام اللہ کی آیات کی طرح آیات پیش نہ کر سکے تو یہ دلیل لائے کہ بزرگ ذی شان اپنے کلام میں حقیر چیزوں کے ذکر سے اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس احمقانہ دلیل کا نہایت ہی واضح انداز سے رد فرمایا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔
بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو، یعنی مچھر سے بھی حقیر ہو، اس کی مثال بیان کرے۔ پھر جو ایماندار ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی بالکل ٹھیک ہے، حق ہے۔ مثال سے وضاحت مطلوب ہوتی ہے، وہ ان امثال سے جو خالق کائنات بیان فرماتا ہے بخوبی ہو جاتی ہے اور حقیقت کھل جاتی ہے۔ لیکن جو کافر ہیں، حقیقت کو چھپانے والے منکر، ایمان سے خالی ہیں، وہ مثال سے مطلب کی تلاش کرنے کے بجائے خود الفاظ میں الجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کو اس مثال کے دینے سے کیا فائدہ، یہ کیا مثال ہے، یہ کیسی مثال ہے۔ نعوذ باللہ، دیکھو ایک ہی مثال ہے لیکن اثرات مختلف ہیں۔ ایک ہی مثال سے خدا تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے بے سمجھ ہٹ دھرم گمراہ ہو رہے ہیں، اور بہتوں کو راہ ہدایت دکھاتا ہے، بہت سے حق شناس ہدایت پاتے ہیں، اور اس مثال سے کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتا بجز فاسقوں کے۔ وہی گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں، بدکار ہیں، مقام فرما برداری سے نکل گئے ہیں۔ یعنی فاسق کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، جو اللہ کے وعدے کو اس کے استحکام کے بعد توڑتے ہیں، یعنی جو اللہ اور رسول سے عہد و پیما کرتے ہیں لیکن کسی حقیر فائدے کے لیے اس عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، اور جن تعلقات کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کاٹتے توڑتے اور قطع کرتے ہیں اور زمین پر شر اور فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خود نقصان اٹھائیں گے۔ یعنی ذرا سوچو تو صحیح، کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم اللہ کا کس طرح انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تم کو حیات زندگی بخشی، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو قیامت کے دن جلائے گا۔ یاد رکھو تم کو پھر اسی کے پاس جانا ہے۔ تم اپنی پہلی حالت پر غور کرو جو بے حس و حرکت حالت موت کے مماثل تھی، پھر کس طرح تم میں پہلے تحرک آیا اور رفتہ رفتہ تم کو دنیا کی زندگی ملی۔ وہاں موت کے بعد حیات تھی، یہاں حیات کے بعد موت ہے۔ اس نقطے کو سمجھ لو اور کفر میں مبتلا نہ ہو۔ یعنی اب پھر اپنی نعمتوں کا بیان فرماتا ہے کہ بھولے ہوئے انکار سے اقرار پر آ جائیں۔ دیکھو رحمت کس طرح کس درجہ ہدایت کے لیے بےتاب ہے، کیسے کیسے سمجھایا جا رہا ہے۔ هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى علی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، وہی ہے جس نے تمہارے فائدے بقا اور زیست کے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیا۔ اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی آگاہ ہے۔ سما کی حقیقت کیا ہے، یہ 7 آسمان کہاں ہیں، کیسے ہیں، وہی خوب جانتا ہے۔ یہ وہ رفت ہے جہاں تمہاری نظر کی رسائی نہیں۔